آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اعمال کی کتاب اور اس کا پہلا باب۔ اعمال کی میرے ساتھ نکالیے گا خدا کے کلام مقدس میں سے اعمال کی کتاب، یا اس کا درست جو لفظ ہے وہ ہے رسولوں کے اعمال، یعنی رسولوں نے جو کچھ کیا اپنی زندگی میں، رسولوں کے اعمال اور اس کا پہلا باب۔ اور اس کی میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس کو ساری اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھ سکیں۔ لیکن آج ہماری جو سندی آیت جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاص آیت ہوگی جس پر ہم بات کریں گے، وہ 9ویں آیت ہوگی۔ وہ پڑھتا ہوں، میں 9 تک پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے پہلی آیت سے، اے تھیفلس، کیا لکھا ہے؟ اے تھیفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا۔ اب 2 باتیں یہاں پر کہ یسوع شروع میں کیا کرتا تھا؟ کرتا، صرف کہندا ہی نہیں سی بلکہ وہ کردہ بھی سی، کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ کیا کیا گیا؟ اوپر اٹھایا گیا، یعنی اس کا صعود ہوا، وہ اٹھا لیا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا۔ چنانچہ، یہ چنانچہ نہیں ہے، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے۔ اب کئی دفعہ ہم کچھ ایسے سوالات کر بیٹھتے ہیں کہ جی اے دسو کتھے میں، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ بہت سی باتیں جو ہیں ان کے بارے میں بائبل مقدس خاموش ہے۔ وہ خدا کو پتہ ہے کہ وہ کب ہونی ہے پوری اور کب نہیں ہونی۔ ہم بہت سے ایسے سوالات کرتے رہتے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ 7ویں آیت میں اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ میرے اختیار میں ہے، نہ یسوع کے اختیار میں ہے، نہ کسی اور کے۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ باپ کے اختیار میں۔ تمہارا کام نہیں، لیکن آگے جو وعدہ ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ آگے 10ویں آیت، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے
ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ اگلی بات پر غور کیجئے، یہ سوال تھا فرشتوں کا۔ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کے اس حوالے کی طرف بڑھیں، آپ کو تھوڑا سا اس اعمال کی کتاب کے بارے میں، تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ یہ کتاب جو ہے اعمال کی، یا رسولوں کے اعمال جس کو ہم کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوکا کی انجیل، کیا رسولوں کے اعمال اور لوکا کی انجیل، یہ دونوں کتابیں جو ہیں ایک مرد خدا نے لکھی، اور ان کا مصنف کون تھا؟ لوکا طبیب۔ کون تھا جی؟ لوکا، وہ جو ڈاکٹر تھا، جس کو لوکا طبیب کہتے ہیں، ڈاکٹر تھا۔ اور اس نے اسی لیے یہاں پر جب وہ پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں تو وہ ساری باتوں کا بیان کرتا ہے، لیکن اس کے لکھے جانے کا جو دورانیہ ہے وہ سن 70 عیسوی سے 90 عیسوی کے کسی ایک پیریڈ میں یہ کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو نوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ آج جب ہم خداوند یسوع مسیح کے صعود کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ اعمال کی کتاب یسوع مسیح کے صعود کے بعد، اس کے اٹھائے جانے کے بعد تحریر کی گئی۔ آپ جانتے ہیں لوکا کون تھا؟ ڈاکٹر تو تھا، اس کے علاوہ اور کیا تھا وہ؟ بولیے گا۔ لوکا جو ہے وہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے نہیں تھا۔ لوکا جو تھا، عموماً ہم لسٹ میں لوکا، متی، رسول بڑی ترتیب سے بول بیٹھتے ہیں، لیکن لوکا جو ہے وہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے، وہ جو 12 شاگرد تھے ان میں سے نہیں تھا۔ آپ کو ایک خوبصورت بات بتاتا ہوں کہ جب پولس رسول روم میں قید تھا تو اس کے اوپر جب رومی سپاہی جو تھے وہ ظلم اور زیادتی کرتے تھے، اس کو کوڑوں سے مارا کرتے تھے، اور وہ ان کوڑوں کے سبب سے وہ شدید زخمی ہو جاتا تھا پولس رسول۔ تو ایک شخص اس قید خانے میں رومی حکومت کی طرف سے آ کر اس کی تیمارداری کیا کرتا تھا، اس کی علاج و معالجہ کیا کرتا تھا، اس کے زخموں پر مرہم رکھا کرتا، اس کی ٹریٹمنٹ کیا کرتا تھا۔ اس کا نام لوکا تھا۔ یاد رہے گا؟ یاد رہے گا سب کو؟ ہاں جی، وہ کون تھا؟ وہ لوکا تھا۔ اب لوکا جب آتا، اس کے زخموں کی مرہم پٹی کرتا، تو یہ اس کو یسوع کے بارے میں بتایا کرتا تھا، پولس رسول۔ اور چلتے 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 ایک دن اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، اور وہ لوکا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں یسوع کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح کا تھا، لیکن یسوع مسیح جس کے بارے میں تو بیان کرتا ہے، اس کو میں تیری زندگی میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، مجھے اس کو میں دیکھتا ہوں۔ اور یہی جو تھی پولس کی گواہی تھی جس نے لوکا کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ایک بڑا مصنف، ایک بڑا رائٹر، ایک بڑا دکھ اٹھانے والا، ایک بڑا مصیبت اٹھانے والا یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو ہے وہ بن گیا۔ میں ان 12 کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک شخص کی زندگی کے وسیلے سے، اور وہ پولس رسول تھا۔ اور آج جو میں بات اس پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کاش
ہماری زندگی کے وسیلے سے کوئی ایک لوکا جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ یسوع تو نظر نہیں آتا اور نہ یسوع نظر آئے گا، اور نہ کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ بائبل مقدس کو پڑھ کر دیکھ سکے، لیکن ہماری گفتگو، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ، ہمارا کردار جو ہے وہ کسی ایک زندگی کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کہ ہماری زندگی کے وسیلے سے جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ آمین۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اور اپنے حوالے کی طرف واپس آئیں گے۔ باتیں بہت سی ہیں، لیکن اس پر ہم اپنے ریفرنس کی طرف آئیں گے۔ یہاں پر پہلی آیت میں وہ کہتا ہے تھیفلس، میں نے پہلا رسالہ۔ اصل میں جب وہ پہلے رسالے کی بات کر رہا ہے تو وہ اس انجیل کی بات کر رہا ہے جو اس نے تحریر کی، جس کو ہم لوکا کی انجیل کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور وہ کیوں تحریر کیا؟ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ کاش ہمارے کردار سے یسوع مسیح کا کردار جو ہے وہی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا سبب بن گیا۔ وہ صرف سکھاتا نہیں تھا، کئی دفعہ ہم سکھاتے تو بہت کچھ ہے، لیکن اس کا عمل دخل ہماری زندگی میں بالکل ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کو کیا کہتے ہیں، کہ دوسروں کو میاں نصیحت اور خود میاں فضیحت، یعنی دوسروں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہماری اپنی عملی زندگی میں کوئی کردار نہیں ہوتا۔ تو کہتا ہے کہ شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا۔ اب لوکا ان 12 رسولوں کی بات کر رہا ہے، اس کے بعد اگلے ان کی بات کر رہا ہے جن کو اس نے چنا تھا۔ ہیلیلویا۔ روح القدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا، اس کا صعود ہوا، وہ آسمان پر چلا گیا۔ اب جو بات یہ ہے، اس کو سارے حوالے کو میں پڑھوں گا، ہم نے سنا ہے، لیکن ہم 6 آیت کی طرف چلتے ہیں تاکہ آگے بڑھیں۔ یہاں پر لکھا ہے، پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اب جو یہاں پر حکم دیا گیا کہ یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یروشلم جو تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں پر وہ خود موجود تھے، شاگرد سارے، جہاں پر روح القدس ان پر نازل ہوا، اس 120 کی جماعت پر، ایک شہر۔ لیکن ہمارے لیے آج ہمارا جو یروشلم ہے وہ ہمارا گھر ہے، جہاں پر رہتے ہیں ہم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہیں، ہمارا خاندان ہے یروشلم۔ اگر ہماری یہاں پر گواہی نہیں ہے ہماری یروشلم میں، تو پھر ہم یہودیہ میں ہماری کوئی گواہی نہیں ہوگی، پھر ہمارے محلے میں، پھر ہمارے ارد گرد کوئی جو ہے ہماری گواہی دینے کے لیے تیار نہیں کہ واقعی کوئی مرد خدا ہے،
واقعی کوئی خاتون ہے جو خدا سے پیار کرنے والی ہے، واقعی کوئی ایسی شخصیت ہے جو دعا کرنے والی ہے۔ تو گواہی جو ہے، گواہ جو ہے، وہ آپ کے یروشلم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یروشلم کون ہے؟ وہ ہمارا گھر ہے۔ یہودیہ جو ہے وہ ہمارا گرد و نواح ہے، ہمارا علاقہ ہے۔ یہاں سے گواہی نکلے گی تو پھر ہم یہودیہ میں گواہ بنیں گے۔ صرف اس کا تعلق ہماری صرف سنڈے کی عبادت تک نہیں ہے کہ سنڈے کو عبادت کی اور بس ختم، اس کے بعد ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں، بلکہ اس کا تعلق ہماری شخصیت، ہماری ذات سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے ہے۔ تیسری بات جو ہے یروشلم، یہودیہ اور اس کے بعد سامریہ، یعنی وہ شہر یا وہ سٹی جہاں پر ہم رہتے ہیں، وہاں پر، اور اس کے بعد زمین کی تھا، پھر ہمارا صوبہ ہے، ہمارا ملک ہے، پھر جہاں جہاں جائیں خدا جو ہے وہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ گھر میں ہمارا کردار کیسا ہے؟ جھگڑالو، لڑنے والا، کئی دفعہ گھر میں ہم معاف کیجئے گا گالیاں دینے والے ہوتے ہیں، دعاؤں بھی بڑیاں کرنے ہیں۔ ہمارا یروشلم، ہیلیلویا، سمجھ آ رہی جی سب کو؟ آمین آمین آمین۔ بہنوں آواز آ رہی؟ ہیلیلویا۔ اچھا، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، چونکہ آج عید سعود ہے، یسوع مسیح کے اٹھائے جانے کی عید، کہ آج سے 2000 برس قبل ہمارا خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھایا گیا۔ آج اس کے اٹھائے جانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے نہ جاتے تو کون سی باتیں تھیں جو ممکن نہیں ہو سکتی تھی؟ یا دوسرے اس کو اس اینگل میں لے لیں کہ خداوند یسوع مسیح کے اٹھائے جانے کے مقاصد کیا ہیں، وہ کیوں اٹھایا گیا؟ یا اس کو کسی اور اینگل میں لے لیں کہ اس کے اٹھائے جانے کی برکات وہ کیا ہے، اس کی بینیفیشلز جو ہیں وہ کیا ہیں، اس سے ہمیں کیا برکت ملی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر روح القدس، اگر خداوند یسوع مسیح آسمان پر صعود نہ فرماتے، وہ اٹھائے نہ جاتے، تو روح القدس کبھی نازل نہ ہوتا۔ کیا خیال ہے، روح القدس نازل ہو سکتا تھا؟ نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے نیا نہیں، دوسرا مددگار۔ روح القدس نیا نہیں ہے، روح القدس وہی ہے جو ابتدا میں تھا۔ تو یسوع مسیح اس لیے اٹھایا گیا تاکہ روح القدس جو ہے وہ نازل ہو۔ آمین۔ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں۔ وہ تو چلا گیا، لیکن دوسرا مددگار کب تک تمہارے ساتھ رہے گا؟ اب تک۔ وہ اس لیے گیا تاکہ ہمارے ساتھ ایک مددگار ہو جو ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے، ہمارے ساتھ ساتھ رہے، اور جس کے بارے میں کہتا ہے نہ میں تجھے کبھی چھوڑوں گا اور نہ کبھی تجھ سے دستبردار ہوں گا۔ دوسرا مددگار یعنی روح القدس تم پر نازل ہوگا۔ اس کے جانے کی پہلی برکت جو ہے، اٹھائے جانے کی پہلی برکت جو ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس جو ہے وہ تم پر نازل ہوگا۔
اسی لیے لکھا ہے ٹھیک اس کے اٹھائے جانے کے بعد وہ جو 120 کی جماعت اس بالا خانے پر جو ہے وہ دعا کر رہی تھی، اعمال 2 باب میں، تو یسوع مسیح نے اپنے اس وعدے کو جو اس نے شاگردوں کے ساتھ کیا تھا اس کو پورا کیا، اور لکھا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر وہ دعا کر رہے تھے وہاں پر ایک زور کے سناٹے کی سی آواز آئی، اور وہ کمرہ جو تھا، وہ بالا خانہ جو تھا، وہ ہل گیا۔ کیسے؟ روح القدس کی قوت سے۔ روح القدس کی قوت جو ہے وہ کسی ڈائنامٹ سے بھی کہیں زیادہ پاورفل ہے۔ لوگ ڈائنامٹ لگاتے ہیں نا، وہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ایک زوردار دھماکہ جس سے پوری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات، اگر روح القدس نازل نہ ہوتا، یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان پر اٹھائے نہ جاتے، تو روح القدس کبھی نازل نہ ہوتا۔ یہ اس کا وعدہ تھا کہ تم پر روح القدس نازل ہوگا اور تم یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے کیا ہوگے جی؟ گواہ ہوگے۔ اب دوسری بات، اگر روح القدس نازل، اگر خداوند یسوع مسیح اٹھائے نہ جاتے تو ہم اس کے گواہ نہیں ہو سکتے تھے۔ گواہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو گواہی دیتا ہے۔ گواہ کا کیا مطلب ہے بہنوں؟ جو گواہی دینے والا۔ لوگ عدالتوں میں جا کر گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اپنے گواہ لے کے آؤ، گواہی دینے والا۔ تو لکھا ہے کہ تم میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے، میری گواہی دو گے۔ اور گواہ کون ہوتا ہے؟ جس نے کسی واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ گواہ وہ ہوتا ہے جس نے کسی واقعے کو، کسی عمل کو اپنے کانوں سے سنا ہو، وہ گواہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ تم میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے۔ دوسری برکت یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی یہ ہے کہ کلیسیا جو ہے، اس کے لوگ جو ہیں وہ اس کے گواہ ہیں کہ وہ آج سے 2000 برس قبل آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ ہیلیلویا۔ تو پہلی بات، روح القدس جو ہے وہ نازل ہوگا، اور اس کا تجربہ اعمال 2 باب میں، اور آج ہم کلیسیا میں اس بڑے ظہور کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے کہ تم گواہ ہوگے، اس کی گواہی دو گے۔ اور آج ہم ابتدائی کلیسیا پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی گواہی دینے کے وسیلے سے انہوں نے اپنی گردنیں کٹوانے سے بھی دریغ نہ کیا، اس لیے کہ انہوں نے اسے دیکھا بھی تھا، اسے سنا بھی تھا، اور اس کے کاموں کو جانتے بھی تھے۔ ان کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا گیا، ان کو جلتے کڑاہوں کے آگے ڈال دیا گیا، اور جو گواہ جو ہے، وہ سچا گواہ جو ہے، وہ کبھی جان دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ گواہ ہو، گواہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری جان چلی جائے لیکن یہ بات جو ہے یہ سچ ہے، میں اس کو بیان کرنے سے باز نہیں آؤں۔ تیسری بات، اس کے اٹھائے جانے کی جو تیسری برکت، اہم برکت ہے، لکھا ہے کہ تم قوت پاؤ گے۔ نہ صرف روح القدس نازل ہوگا، نہ صرف گواہ ہوگے، میں آپ کو کوئی دوسری تیسری
आयत नहीं दे रहा, इसी में से बता रहा हूं आपको। क्या करोगे जी? कुव्वत पाओगे, ताकत पाओगे, तुम्हें एक असर नो जोर मिलेगा। आमीन। वो शागिर्द ही थे जो डरे हुए सहमे हुए थे, लेकिन जब रूह कुछ नाज़िल हुआ तो उनको कुव्वत मिली। हालेलुया। वो जानते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया तो अमूस की राह पर दो शागिर्द जा रहे थे आपस में बातें करते हुए, और लिखा है कि रास्ते में यीशु मसीह उनके साथ मिल गया। उनके साथ बातें कर रहे हैं और वो अपने ख्यालों में, अपनी मुसीबतों में ऐसे फंसे हुए हैं कि यार अब उन्होंने तो यीशु को तो मसलूब कर दिया है, अब हमारी हालत पता नहीं क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा। हम तो मुसीबत सारे भागे दौड़े हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उससे बातें की और उनके कानों को खोल दिया। ये जो डरे हुए शागिर्द थे, यीशु ने कहा था पतरस से कि तू मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। उस वक्त तो बड़ी दलेरी से, बड़ी शेखी से, नहीं खुदावंद ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन डरा हुआ था, खौफजदा था कि वन्नू तो फांडे इन्होंने मेरा पता नहीं की कर देने, लत्ता कंबन डियां होणगियां ओदियां। लड़की छोटी जी कुड़ी आ गई, कहने लगी तू भी ओदे नाल ही सै। क्या कहता है? नहीं, हम तो उसके साथ नहीं, छुपे हुए थे घरों में, खौफजदा, डरे हुए। लिखा है कि जब रूह कुछ तुम पर नाज़िल होगा तो क्या करोगे? इसी पतरस को कुव्वत मिल गई और उसकी पहली मुनादी से 300 कितने लोग थे खुदावंद के पास। हालेलुया। अमाल की किताब को देख लीजिएगा, ये यहाँ पर लिखा है कि जब उन्होंने पतरस का पैगाम सुना दूसरे बाब में, तो कहने लगे कि हम भाइयों हम क्या करें कि निजात पाए। ये दूसरा बाब पूरा पढ़ लीजिएगा। उसकी पहली मुनादी से एक बड़ी ग्रोह जो है वो खुदावंद के पास आ गई। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया। हालेलुया। उनका डर जो था, उनका खौफ जो था वो जाता रहा। उनकी टांगें जो इस खौफ से थरथराती कांपती थीं वो दलेर हो गए, उनको कुव्वत मिल गई। इसलिए जब पतरस रसूल को मसलूब किया जाने लगा, दलेरी देखें, कुव्वत देखें। उसको सलीब पर लटकाने लगे तो उसकी कुव्वत, उसकी दलेरी देखें। कहता है ये तारीख ये बताती है, कहावतें ये बताती है, बाइबल में नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि इस पर तो मेरा उस्ताद चला गया, इस पर तो मेरा रब्बी चढ़ाया गया था, मैं तो उसके कदमों की तरह जो खाक हूं, मैं कैसे इस पर चढ़ सकता हूँ? मुझे उल्टा से मेरा सर उसके कदमों पर होना चाहिए। नहीं, ये है दलेरी। शागिर्द जो थे उनको आरों में चीर दिया गया, उनको तेल के कड़ाहों में डाल दिया गया। ये दलेरी उनको मिल गई। वो कलीसिया, वो लोग जो खौफ करने वाले थे, वो डरने वाले थे, उनको एक बड़ी कुव्वत मिली। और यही वो जो डरे हुए लोग थे, महज इनकी मैं एक जगह पर बात कर रहा था कि चंद सालों में पूरी दुनिया में मुनादी होगी। एक यहां तक के सल्तनतें, रोम की सल्तनत जो थी, ये पूरी की पूरी सल्तनत जो है वो तब्दील हो गई और सरकारी मजहब रोमी नहीं बल्कि सरकारी मजहब क्रिश्चियनिटी बन गई। ये दलेरी उसके उठाए जाने से गवाह हो गई। और फिर एक और बरकत, यीशु मसीह ने कहा कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम, मौजज़ात की। आज यीशु के नाम से हाथ रखा जाता,
بیمار شفا پاتے، اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے، بدرو گرفتہ آزاد ہوتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں، اور یہ برکت، یہ قوت جو ہے یہ اس کے آسمان کو دکھائی جاتی ہے۔ پطرس اور رسول جب وہ جاتے تھے، گزرتے تھے، تو لوگ کیا کرتے تھے جی؟ ان کے سائے میں بیماروں کو رکھ دیا کرتے تھے، ان کے جسموں سے کپڑے جو ہیں وہ چھوا کر بیماروں پر رکھتے تھے تو بیمار شفا پا جاتے تھے۔ معجزات کی قدرت، معجزات کی قوت یسوع کے صعود کے وسیلے سے وہ مل گئی، تاکہ اس کی بشارت کا کام جو ہے ساری دنیا میں کیا جائے، تاکہ اس بات کو ثابت کیا جا سکے، یہ بات معجزات کے وسیلے سے ثابت ہو سکے کہ خداوند یسوع مسیح کسی قبر میں نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ جس طرح آج سے 2000 برس قبل وہ معجزات کرتا تھا، آج بھی ویسی ہی قدرت کے ساتھ وہ اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ آمین۔ آئیے خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بڑی سنجیدہ بات بتاؤں، اگر یسوع مسیح کا صعود نہ ہوتا، وہ اٹھایا نہ جاتا، بڑی اہم بات، تو خطرناک بات پتہ کیا تھی؟ یہ صحیفے جھوٹے قرار، یہ جھوٹے قرار پائے جاتے ہیں، ان میں جو نبوتیں تحریر کی گئی ہیں اس کتاب میں، وہ ساری جھوٹی ہو جاتی، ساری غلط ہو جاتی۔ وہ جو ہزاروں سال پیشتر نبیوں نے پیشن گوئیاں اس کے بارے میں کی ہیں کہ وہ دکھ اٹھائے گا، مصلوب ہوگا، تیسرے دن جو ہے وہ زندہ ہوگا اور آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، یہ ساری پیشن گوئیاں جو ہے وہ جھوٹی قرار دی جاتی۔ لیکن اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارا کلام جو ہے، خدا کا یہ کلام جو ہے، یہ زندہ کلام ہے، یہ سچا ہے، یہ برحق ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اس میں کوئی رد بدل نہیں، اور یہ لا تبدیل ہے۔ یہ خود تو تبدیل نہیں ہوتا لیکن زندگیوں کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے کرائسٹ اگر آسمان پر اٹھایا نہ جاتا تو یہ بائبل جس کی آج ہم منادی کرتے ہیں، اس کے سارے باتیں، اس کی ساری پیشن گوئیاں، اس کی ساری باتیں وہ جھوٹ قرار دے دی جائیں۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ صحیفہ جو ہے وہ آج بھی مکمل ہے۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ اور ایک بات اور، دو بلکہ، اگر یسوع مسیح اٹھایا نہ جاتا تو کلیسیا کے اٹھائے جانے کا وعدہ کبھی وہ کلیسیا کبھی اٹھائی نہ جاتی۔ آج لوگ ریپچر پر بڑی تعلیمات دیتے ہیں، یعنی کلیسیا کا اٹھایا جانا، تو وہ جس طرح وہ کہتا ہے کہ وہ اٹھایا گیا، وہ کیا کرے گا؟ وہ آئے گا، وہ اپنے ساتھ کلیسیا کو بھی کیا کرے گا؟ یہ اس نے مثال پیش کی ہے، یہ اس نے ایگزامپل دیا ہے کہ جس طرح میں آسمان پر گیا ہوں، وقت نہیں کہ میں آپ کو حوالہ جات بتاؤں، وہ کہتا ہے کہ میں اسی طرح آؤں گا اور اپنے بدن کو، اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ آسمان پر لے کر جاؤں۔ گیت گاتے ہیں، بادل کی سواری کر کے کسی دن یسوع ضرور آئے، اور اس لیے آئے گا تاکہ وہ کلیسیا کو اپنے ساتھ، تاکہ وہ ایمانداروں کو اپنے ساتھ لے اٹھا کے لے جائے۔ ریپچر کے بارے میں مختلف خیالات ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ بڑی مصیبتوں کے دور کے بعد زمین پر مصیبتیں اٹھائے گی اور اس کے بعد وہ آسمان پر اٹھائی جائے گی۔
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دانیل کی کتاب ہے اس کے بارے میں کہ وہ جو 7 سال کا دورانیہ ہے اس میں وہ 3.5 سال وہ دکھ اٹھائے گی اور اس کے بعد وہ آسمان پر اٹھائے گی. بہرحال یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے پورا. لیکن ایک ایمان یہ ہے کہ جس طرح نوح کی کشتی جو تھی وہ اٹھا لی گئی تھی، زمین پر مصیبت تھی، زمین پر دکھ تھا، تکلیفیں تھیں، لوگ دکھ اٹھا رہے تھے، ڈوب رہے تھے، ہلاک ہو رہے تھے، تباہ و برباد ہو رہے تھے، لیکن نوح کی کشتی جو ہے وہ اوپر 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 اٹھتی گئی. اسی طرح خدا کا کلام اور جس ایمان کا میں حامی ہوں، زمین پر بڑی مصیبتوں کا دور ہوگا اور کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر اٹھایا جائے گا. ہیلیلویا. اس بدن میں وہ اٹھائی جائے گی. اس لیے یسوع مسیح اٹھایا گیا تاکہ میرا اور آپ کا ریپچر. پولس رسول یہ کہتا ہے یہ نہیں پتا اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اتنا ضرور ایمان ہے کہ ہم اس کے ساتھ اٹھائے جائیں. لکھا ہے کہ قبریں کھل جائیں گی اور وہ ہم جو جاگتے ہوں گے وہ اس کے ساتھ اٹھا لیے جائیں. اس کے صعود کے ساتھ، اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کے ساتھ در حقیقت میرا اور آپ کا مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اس کے اٹھائے جانے کے ساتھ میرا اور آپ کا فیوچر جڑا ہوا ہے. اس کے اٹھائے جانے کے ساتھ میری اور آپ کی امید جڑی ہوئی ہے کہ وہ ایک دن آئے گا اور اپنی کلیسیا کو، اپنی دلہن کو اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے کر جائے گا. ہیلیلویا. پریز گاڈ. پریز گاڈ. اور ایک آخری بات میں بتا کر اس کو کلوز کروں گا، وہ یہ کہ نہ صرف وہ اٹھایا گیا ہے بلکہ وہ ایک دن واپس، جس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کہ وہ کیوں آئے گا. دلہا جو ہے وہ اپنی دلہن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے. وہ آئے گا اور اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے کر جائے. آمین. اس لیے عزیزو نیکسٹ سنڈے جو ہے وہ عید پینتیکوست ہے. روح القدس کے اس خدا کے اس وعدے کے ظہور کا جو ہے وہ اعلامیہ ہے، بلکہ اس کی تکمیل ہے. اور بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے وعدے ہر روز پورے ہو گئے. ہر روز اگر آپ اپنی ان جسمانی آنکھوں سے دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن آپ اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھیں کہ خدا ہر روز آپ کی زندگی میں ایک نیا کام. اس لیے آئیے اس عید صعود پر اس کے اٹھائے جانے کے حوالے سے ایک بڑی امید کے ساتھ کہ وہ ایک دن آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ